اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر کے آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر دے، آپ کے گھر کے آگے کوئی ٹھیلا لگا لے، آپ کے گھر کے دروازے کے آگے کوئی کسی چیز سے بلاک کر دے، یا کوئی آپ کے گھر کے دروازے پر بلا وجہ گھنٹیاں بجائے، کوئی آپ کے گھر سے بغیر بتائے آپ کو انفارم کیے گھر کے اندر داخل ہو جائے، کوئی اگر آپ کو بغیر بتائے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو اور آپ کے گھر والوں پر حملہ کر دے اور دیواریں گرا دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ امت کو یہی بنیادی اور بیسک پرنسپل آج یاد دلانا ہے۔ 8 شوال، آج ہی کے دن 1925 میں شاہ فیصل، کنگ فیصل، ان کے جد، ان کی اولاد بنو امیہ، آل یزید، آل یہود اور انہی کے ڈیسینڈنٹس نے اپنی روایت یزیدیت کو قائم رکھتے ہوئے جنت البقیع کے انہدام کا باقاعدہ فتویٰ جاری کیا۔ جب انہوں نے اپنے باربیرزم، پولی ایتھیسٹ اور وہابیزم کا پرچار کرتے ہوئے اہل مدینہ کو دھمکانا شروع کیا، اور جب ان کو دھمکاتے ہوئے اس نہج تک لے آئے کہ اہل مدینہ کے تمام سکولرز یکجا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس میں پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے، تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک ریفرنڈم کرایا۔ یہ ریفرنڈم کرانے والے شیخ سلیمان بن بلحد تھے، اور انہوں نے تمام علماء اکرام کو چیلنج کیا کہ آپ اپنے موقف پیش کریں۔ موقف پیش کیے گئے، ظاہر ہے وہ موقف کو تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو صرف اپنی یزیدیت کو مانتے ہیں، نہ انہیں یہ دیکھنا تھا کہ 1925 تک سرکار علیہ السلام وآلہ وسلم کے دور 11 ہجری سے لے کر 1925 تک 1400 برس تک کسی ولی، کسی درویش، کسی صحابی رسول، کسی صوفی کو اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض ہوا تو 1925 میں ان کی یزیدیت کے ساتھ انگڑائی لیتی ہوئی اس آواز نے، جس کو شیخ سلیمان لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس ریفرینڈم کو کرایا، اور جب ریفرینڈم پر وہ اپنی منطق والا فیصلہ تھوپنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے تمام اہل مدینہ کے سکولرز کے خلاف بغاوت کا بہانہ بناتے ہوئے ایک لیگل ایکشن اور وارنٹ کا انتظام کیا، جس پر انہوں نے جنت البقیع پر انہدام کے لیے اس پر بلڈوزر پھیر دیے۔ اور جناب جب بلڈوزر پھیرے تو اس میں سب سے آگے اس وقت کے کسٹوڈین آف ہولی کعبہ، یعنی کہ خدام کعبہ، کسٹوڈین آف ٹو ہولی ماسک میں شیخ زاوی آتے ہیں۔ یہ بھی تمام پولی ایتھیسٹ وہابیوں کے سربراہ تھے، وہی یزیدیت بول رہی تھی جو اس وقت بھی امام حسین کے مقابل تھی اور آج بھی ہے۔ اور انہوں نے جب بلڈوزر پھیرنا شروع کیے تو انہوں نے رکنے کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ بلڈوزر پھیرتے پھیرتے اصحابہ کرام کے مزارات کو گراتے ہوئے حضرت امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضور زین العابدین، مولا امام حسن، ان کے روزے کو، پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کو گرایا، انہدام کیا، اصحابہ کرام کے روزے کو انہدام کیا۔ اس کے ساتھ سرکار کے جو مکان تھے، آپ کو روایت اور آپ کے علماء کرام بتائیں گے کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ مکان تھے مدینہ میں، اور وہ جو تمام پرانی اینشنٹ سیکرڈ آرکائیوز تھی، یہ اس کو گراتے ہوئے آئے، اور اتنی شدت سے گراتے ہوئے آئے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کو گرا دو، اس کی پوجا نہ کرو، یہ سب غلط ہے۔ وہ سب قبر میں مل گئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حاشا للہ، سب مٹی ہو گئے، اللہ سے مانگو۔ تو وہ تمام اپنی اس شدت پسندی، اس دہشت گردی، اس یزیدیت کو جب پرچار کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کے کنگروں اور دیوار کے جو ستون ہیں وہاں تک تقریباً 17 برس تک یا 18 برس تک بلڈوزر کے نشان تک باقی رہے، وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ رکاوٹ کیا بنی؟ بر صغیر پاک و ہند میں جو
پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، لیکن پاک و ہند میں جتنے ہندو اہل ہند اور مسلمان تھے وہ، اور ادھر ایجپٹ میں وہ ایک ساتھ احتجاج کرنے بلند ہوئے، اور ان کے احتجاج کی وجہ سے جب انہوں نے سعودی عرب کی طرف پیش قدمی اختیار کی کہ ہم سعودی عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کے روضے کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا یا آنکھ اٹھا کے دیکھا، جب جا کے یہ آل سعود آل یہود رکے ہیں۔ لیکن ان کی یہودیت، ان کی یزیدیت، ان کا پولی ایتھیزم، ان کا باربرزم اور ان کا وہابیزم آج بھی زندہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ روضے کے اوپر مقدس تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جگہ مقدس اگر ہے تو وہ آپ کے لیے ہوگی، اس پر مزار تعمیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے دل میں سرکار اور ان کی اولاد دھڑکتے ہیں۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر اس دنیا میں آئے تو بنا سکے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر اور ان کی اولاد سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم نبی کا واسطہ وسیلے دے کے اسی مالک سے مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ سب کچھ ہیں۔ جنہوں نے بنایا انہوں نے قبر کے اوپر نہیں بنایا، قبر کے اطراف میں بنایا۔ اگر آپ ان کو چیلنج کرنے جائیں گے، ان کو شریعت سکھانے جائیں گے، تو آپ کو یہ شریعت 11 ہجری سے لے کر 1925 تک آنے والے ہر صحابی رسول، تابعی کو، اولیاء اللہ، اہل اللہ کو، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت اللہ علیہ السلام کو سکھانی پڑے گی۔ نعوذ باللہ ان کو غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ کس کس کو غلط ثابت کریں گے؟ داؤد طائی، سری صدقی، حبیب اجمی، معروف کرخی، ذلنون مصری، شبلی نعمانی، جنید بغدادی، امیر میٹھوی، ملا حمید الدین محدث کاکوروی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بشر حافی، حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ۔ چلیں آپ اہل سنت کے اعتبار سے اور آل رسول اہل تطہیر اللہ، اگر آپ کسی کو، ہر کسی کو نعوذ باللہ اہل تشیع کہنے لگے، آپ اہل سنت سے ہی سن لیں۔ یہ تمام اہل سنت کے علماء کرام، تمام اہل تشیع کے علماء کرام، کسی سے اختلاف نہیں تھا، سب کے سب اس حق میں تھے، کسی نے گرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ صرف یزیدیت ہی ہے، یہ صرف آل یہود ہی ہیں جو 1925 میں جنہوں نے انگڑائی لی اور پھر آج تک وہ مشرکین کا سہارا لے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ فرانس ہو، یونائٹڈ کنگڈم ہو، انہوں نے ہمیشہ مشرکین کا سہارا لیا ہے اپنی بات کو ثبت کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بالکل جس طرح یزید نے دوسرے قبائل کا، دوسرے بنو عرب کا سہارا لیا تھا حسین بن علی سے بیعت لینے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہوا، برباد ہوا۔ یہ یزیدیت کا جو لہو ہے نا، یہ جو پولی ایتھیزم ہے، یہ جو باربرزم ہے، وہابیزم ہے، یہ آج بھی بستا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا آپریشن ڈیزرٹ سٹارم بھی جو ہوا تھا صدام حسین کی حکومت کو کے خلاف گرانے کے لیے، اس میں بھی امریکی طاقت کا سہارا لیا گیا۔ یہی یزید کا جو لہو ہے یہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جس طرح حسین کے ماننے والے کبھی حسین کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جان دے دیں گے، اسی طرح آج کے یزید بھی قیامت تک باقی اور زندہ رہیں گے۔ امت کو بتانا یہ ہے 8 شوال ہے، اپنے لیول پر، اپنی حیثیت میں رہ کر تو کم از کم احتجاج کر سکتے ہیں۔ جو ہوا غلط ہوا، سرکار کی اولاد کا گھر گرایا گیا، بی بی سیدہ کے روضے پر آج بھی دھوپ آتی ہے۔ آپ کے چہرے پہ دھوپ آئے تو کیا کریں گے؟ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چھاتا لے لیتے ہیں، اے سی میں آ جاتے ہیں، رمضان میں جا کر مسجدوں میں سو جاتے ہیں۔ بی بی سیدہ البدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی وہ بے شک کافر ہوا۔ سرکار نے اتنی بڑی بات اپنی اولاد کے لیے فرمائی ہے، قُلِ اللَّهَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، سورۃ الشعراء۔ تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کو۔ لیکن امت نے اتنی اچھی محبت کی نا، ادھر حسین کو پانی نہیں دیا، پیاسا کاٹ ڈالا، اور آج بھی وہ یزیدیت سرکار کی اولاد پر ظلم جاری رکھتی ہے۔ حسین کا نام لے کے دیکھ لیں، علی کا نعرہ لگا کے دیکھ لیں، بی بی سیدہ کا حق مانگنے والوں اور ان کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کا نام لے کے دیکھ دیں، آپ بی بی سیدہ کا حق کا ذکر کر کے دیکھ لیں، ابھی آپ کو یزید کے مریدوں کے فون اور دھمکیاں آ جائیں گی جیسے مجھے آتی ہیں رات دن، کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھی ہدیہ یا ڈونیشن نہیں لیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھائی جان کی عمر دراز کرے کہ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور وہ اس کو فی سبیل اللہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلی چیز کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اگر میں قانون کے اعتبار سے بات کروں تو، اور جمہوری ملک میں کسی کے اوپر کہیں جانے پر پابندی لگنی نہیں چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ایک سید زادے کا مزار ہے جس پہ حق سادات زیادہ ہے، تو کسی سید پہ بھائی جان سمیت بالخصوص بھائی جان اور جو دیگر سادات ہیں جو کہ پاکستان سے یا کراچی سے باہر سے یا بیرون ملک سے عبداللہ شاہ غازی کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے انداز سے انہیں عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان پہ کسی قسم کی پابندی بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے۔ بھائی جان فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں اور یہاں پر جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے کھانا اور چائے کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ۔ اور بھائی جان بہت ہی اخلاق سے ہر مریض کے لیے 15 سے 20 منٹ ٹائم خصوصی دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے دیکھا یہاں پر مجھے بہت اچھا ماحول لگا اور مجھے بہت اچھا ٹریٹمنٹ لگا بھائی جان کا۔ بھائی جان کے اوپر جو کیس لگایا گیا ہے یہ اس کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے جلد سے جلد۔ میں اس کی اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور عدالت کے اداروں سے، اور تمام جو لوگ یہاں سے دوائی لے کے گئے ہیں وہ بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں۔